د ډاکټر شاهد سردار د کتاب مخکتنه. مصنفینو دیوار کې اوس پار یو غوره کاوش وګرځولو. تفصیلات د مشهور لیکوال ډاکټر شاهد سردار د کتاب دیوار کې اوس پار مخکتنه پاکستان سټڈی سنټر پېښور یونیورسټي کې وشوه. دا دستوره د دوستی پېښور لیټریچر فیسټیول کال 2015 برخه وه. ادبي او علمی پوهانو ډاکټر خادم ابراهیم خادم، ډاکټر خالد خان، ناز پروین، عطیہ ہدایت اللہ، سلمہ قاصر او سمینہ قادر په کتاب او مصنف رڼا واچولا. دا کتاب د ډاکټر شاهد سردار بھارت ته د تللو سفرنامه ده. د دستورې د نظامت چارې محترمه شاهین قریشي ترسره کړې. ویناوالو دغه کتاب د لیکوالې یو غوره کاوش وګرځولو او مبارکي ورکړه. په آخر کې د کتاب مصنف د دوستی فاونډیشن مننې کولو سره وویل چې داسې ماحول ځوان کول ته ورکول ډېر ضروری دی. محترمه ډاکټر شاهد سردار دستوره کې په ګډون کولو د ټولو زده کوونکو ادیبانو او شاعرانو د زړه د تله مننه وکړه. په خپل کتاب خبرو اترو کې مصنف ڈاکٹر شاہد سردار دا سے گویا نشوا. اور میں دوستی فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، ان کے آرگنائزرز کا، سینئر سے جونیئر تک جتنے بھی ہیں. میں کہتی ہوں کہ پشاور کے ماحول میں اور آج کل کی جنریشن کے لیے یہ بہت ضروری تھا. پہلے ایسا پلیٹ فارم پشاور میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے جو 1-2-3 سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں تو میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، کیونکہ ہماری نسلوں میں کتاب پڑھنے کا جو رجحان تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اور اس طرح سے سیشنز ہوتے ہیں، کتابوں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ان کو سیکھنے کا، نئی چیزوں کا موقع ملتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ سر. میں اسلم میر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، انہوں نے بہت ساتھ دیا، مجھے کالز کی، میرے سیشن کو رکھوایا، بہت انہوں نے. ایک بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری 9 کتابیں نوی ابھی آئی ہوئی ہے، اس کا میں نے کبھی کسی کتاب کی رونمائی نہیں کی، کیونکہ رونمائی جو ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے جو انسان کبھی میرے پہ 15-12 ایم فل اور ایم ایس ہو چکے ہیں اور 3 انڈر پروسیس ہیں میری مختلف اصناف پہ. اگر کسی نے کوئی آرگنائزیشن، عباسین آرٹس کونسل میری کسی کتاب کی رونمائی کرتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن جو لٹریچر کے لیے کام کر رہی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن میں اس کو ذرا سا اس لیے ایوائڈ کرتی ہوں کہ میں نے خود کو وقف کیا ہوا ہے ویلفیئر کے کاموں کے لیے. 13 سال کی عمر سے میں ایک کتاب لکھ رہی تھی، بچوں کی دنیا کہانیاں میں چھوٹی چھوٹی لکھتی تھی. اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن کبھی کبھی کسی نوٹ بک میں، کسی اس میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھتی تھی. شادی ارلی ایج میں ہوئی تو بعد میں میڈیکل اور پھر ایم فل اردو اور سارا کچھ میں نے کیا. بہت میں نے اسٹرگل کی اور اس کے ساتھ ویلفیئر کے کام کرتی رہی. لیکن مجھے سب میری دوست جو ہیں ہمارے کاروان ہوا کی، بشرا فرق، سمینہ قادر، عطیہ، شاہین جمیل جی، اس طرح میری اور بھی بہت سی جو سلمہ، شمیم فضل خالق، بہت سی میری ایسی دوستیں ہیں جو مجھے کہتی تھیں کہ آپ کتاب لکھیں، آپ کی کتاب کیوں نہیں آ رہی؟ تو میں یہی کہتی تھی کہ مجھے ٹائم نہیں ہے، میں بہت مصروف رہتی ہوں. تو یہ ہوا کہ جب میں نے پہلی کتاب میری 2014 میں آئی، 2014 میں، تو مجھے اپنی نوٹ بکس پہ غزلیں ڈھونڈنی پڑی. جتنا میں اسٹڈی کرتی تھی، اسپیشلی ایگزام کے دنوں میں جب میں اسٹڈی کرتی تھی، وہاں کوئی غزل ذہن میں آتی تھی، لکھ دیتی تھی. تو مجھے بڑی دقت ہوئی کہ میں نے اکٹھی کی، اور میری پہلی کتاب ہوا کی سرگوشی کے نام سے آئی، اور وہ شاعری تھی.
میں نے اس کے بعد پھر میں نے وطن پہ لکھی اور میں صوبہ خیبر پختونخوا کی پہلی شاعرہ خاتون ہوں جس نے وطن پہ پوری کتاب لکھی اور اس پہ مجھے صوبائی ایوارڈ بنت ہوا کا بھی مل چکا ہے. اور اس سے پہلے ایک اور خاتون ہے، ان کے کچھ ایک دو آئی تھیں، ایک کتاب آئی تھی 2024 میں، دوسری آئی تھی، لیکن احمد فراز نے شبخون کے نام سے کتاب لکھی تھی. اور یہ ہمارے تھے ایک اور شاعر تھے، میں ذہن سے نام، انہوں نے مختلف شاعروں کی یہ نظمیں اکٹھی کی، ایک کتاب انہوں نے بنائی. اور تیسری میں ہوں کہ خواتین میں میں صوبہ خیبر پختونخوا کی، بلکہ ایک جگہ ڈاکٹر نذیر نے بھی یہ کہا تھا کہ میرے خیال میں کوئی ایسی خاتون میری نظر سے نہیں گزری جنہوں نے وطن کی پوری کتاب لکھی ہو، اور یہ میں اپنے لیے فخر محسوس کرتی ہوں. بہت سے بچوں نے حب الوطنی کے حوالے سے مجھ پہ MS کا کام بھی کیا میری شاعری کے حوالے سے. اردو افسانہ کرب عزیز جو وہ ایوارڈ لے چکا ہے، پروین شاکر، وہ علامہ اقبال گولڈ میڈل سے مجھے نوازا گیا. آسٹریلیا UIA آرگنائزیشن کی میں ممبر ہوں، وہاں سے مجھے آسٹریلین ایوارڈ سے بے تحاشا، جو شاہین نے بہت اچھے طریقے سے میرے تعارف میں بیان کر دیا، لوگوں کو بہت پسند آیا. میری کتابوں کے بہت سے ایسے نام ہیں جس پہ زیتون بانو آپا نے کہا کہ شاہدہ نے کتابوں کے اتنے خوبصورت نام رکھے ہیں کہ اس نے اپنے بچوں کے کیا نام رکھے ہوں گے. وہ بہت امپریس ہوئی تھی میرے ناموں سے. پہلی کتاب ہوا کی سرگوشی، دوسری کتاب وطن کی ہے لیکن حالات ٹھیک نہیں تھے تو مہکتی دھرتی سلگتی سانسوں کے نام سے تھی. تیسری دیوار کے اس پار، چراغ آگہی میری کتاب، اس میں میں نے قومی ہیروز جتنے ہیں ان کے بارے میں نے لکھا ہے. اور اب جو آئی ہے آئین عشق کے نام سے، اور اس میں عشق خداوندی اور عشق مجازی، اس میں سب یہ حوالے ہیں سارے. تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. ٹائم نہیں لوں گی زیادہ، دل تو چاہ رہا ہے باتیں بہت کروں، لیکن دوسرا سیشن سٹارٹ ہوگا. میں اپنی دوستوں کا، سب سے پہلے شاہین جی کا اور ڈاکٹر رفت کا، ڈاکٹر خالد خان کا، میرے صرف ایک اس پہ میسج پہ یہ آئے اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی. سلمہ قاصد، ناز پروین، ڈائریکٹر چائنا ونڈو، ہماری ایڈوکیٹ لبنہ اور ان کی بیٹی سمینا قادر جو مجھے دل کے بہت قریب ہے، بہت عرصے کی ہماری دوستی ہے، اور ہماری سب سے پیاری دوست عطیہ، اور خاص کر ڈاکٹر خادم ابراہیم، اور آپ سب بچوں کا بہت شکریہ میں تہہ دل سے ادا کرتی ہوں. ډاکټر شاهده سردار د اردو شاعرۍ په ذریعہ د پښتون ولس د ژوند او زیست و روزګار ترجمانی کوي. هغه یوه ښه افسانه نګاره او ادیبه هم ده. نوموړی په پښتو ژبه کې هم په شعر لیکلو تبازمایي کوي او یوه نومیالی سماجي کارکونه هم ده. شاهده سردار د پیشې په لحاظ ډاکټره او د قامیت لرویه خټکه پښتنه ده. د کال 1940 د جنوري په میاشت کې د خیبر پښتونخوا په سرخار پېښور کې زیږېدلې ده. د پلار نوم یې ډاکټر زربادشاه خټک مرحوم دی چې پلار په نیکه کرک ضلع سره تعلق لري. مصنف ډاکټر شاهد سردار مختلف ایوارډونه هم ترلاسه کړي دي چې پکې د خیبر پښتونخوا د حکومت، د نظریه پاکستان کونسل اسلام آباد، اردو انټرنیشنل آسټریلیا، پاکستان وومن رائټر فورم، اسلامی ریپبلکن آف ایران، افغان TV، وومن چیمبر پېښور، چاینا ونډو سنټر پېښور او د ځینې نورو اهمو ادارو شیلډونه او تعریفي سندونه شامل دي. ډاکټر شاهد سردار نړیوالو مشاعرو او سیمینارونو کې د ګډون کولو دپاره د بھارت، راجستان، جیپور ته، د آسټریلیا میلبن، سیډني او ځینې نورو ملکونو ته تګ راتګ کړی دی. امجد علي خادم، پښتونخوا TV.